کہانی کا آغاز 5 دوستوں سے ہوتا ہے جنہوں نے ایک خطرناک اور پراسرار مہم کا ارادہ کیا۔ ان کے درمیان ایک مشترکہ خواب تھا، ایک گمشدہ صحرا کے شہر کو تلاش کرنا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بے شک قیمت خزانوں کا مسکن ہے۔ مگر اس شہر کے بارے میں ایک اور بات مشہور تھی، جو بھی وہاں جاتا واپس نہیں آتا۔ اور یہ 5 دوست اپنے اپنے شعبوں میں ماہر تھے۔ احمد جو ایک معروف ماہر آثار قدیمہ تھا جس نے دنیا بھر میں کئی تاریخی مقامات کی کھوج کی تھی۔ سلیم ایک تاجر تھا جس کی زندگی کا واحد مقصد دولت حاصل کرنا تھا، اور جاوید ایک نڈر مہم جو ہر قسم کے خطرناک مہمات میں حصہ لیتا تھا، اور اس کے لیے یہ سفر ایک ایڈونچر تھا۔ نعیم اس گروہ کا رہنما اور صحرا میں رہنے کا ماہر۔ وہ کئی بار افریقہ کے صحراؤں میں سفر کر چکا تھا اور سب اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ خالد وہ ایک نوجوان اور ناتجربہ کار شخص تھا جو اس سفر میں قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا اور یہی اس کا موقع تھا۔ چنانچہ مہم کا آغاز ہوا۔ یہ 5 دوست انتہائی جوش و جذبے سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر ضروری سامان موجود ہوتا ہے، پانی، خوراک، خیمے، نقشے اور صحرا میں زندہ رہنے کا تمام ساز و سامان۔ وہ صحرا کے کنارے میں موجود ایک چھوٹے سے گاؤں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں، جہاں مقامی لوگوں نے انہیں ایک بار پھر خبردار کیا کہ وہ صحرا کی لغت سے بچ کر رہیں، مگر انہوں نے ان تمام باتوں کو افسانوی کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پہلے چند دن سفر آسان گزرتا ہے۔ دن کے وقت وہ اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کر آگے بڑھتے ہیں اور رات کے وقت اپنے خیمے لگا کر آرام کرتے ہیں، مگر جیسے جیسے وہ صحرا کے اندر بڑھتے ہیں حالات سخت ہونے لگتے ہیں۔ نعیم کی گمشدگی نے باقی دوستوں کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا یہ واقعی وہی لغت ہے جس کی کہانیاں انہوں نے سنی تھی۔ احمد جو ہمیشہ حقیقت پر یقین رکھتا تھا، اب بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی پراسرار قوت نعیم کو لے گئی ہے، مگر سلیم اور خالد کی آنکھوں میں اب خوف کی جھلک واضح دکھائی دینے لگی تھی۔ نعیم کی گمشدگی کے بعد گروپ میں خاموشی چھا گئی۔ سب کے ذہنوں میں وہ سوال اٹھنے لگے کہ کیا نعیم راستہ بھٹک کر کہیں دور نکل گیا، یا پھر کوئی غیر مرئی طاقت انہیں اپنے چنگل میں لے رہی تھی۔ اب ان کے پاس پانی کا ذخیرہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ ہر گزرتا دن ان کی امیدوں کو توڑ رہا تھا۔ سلیم جو ہمیشہ اپنے خزانے کی سوچ میں مگن رہتا تھا، اب صرف پانی کے لیے پریشان تھا۔ وہ بار بار احمد سے کہتا، ہمیں واپسی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ورنہ ہم سب یہاں پیاس سے مر جائیں گے۔ مگر احمد کو اب بھی اس گمشدہ شہر کی تلاش تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ شہر بہت قریب ہے اور وہاں ضرور کوئی پانی کا ذریعہ ہوگا۔ احمد کے یقین کے باوجود باقی تینوں اب تھک چکے تھے۔ ریت میں چلتے چلتے ان کے پیر زخمی ہو چکے تھے اور گرمی نے ان کے جسموں کو جھلسا دیا تھا۔ 5ویں دن جاوید جو اب تک اپنے مضبوط اعصاب کے لیے جانا جاتا تھا، اچانک بے ہوش ہو گیا۔ گرمی کی شدت اور پانی کی کمی نے اس کی توانائی ختم کرتی تھی۔ احمد اور خالد نے اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہ آیا۔ سلیم جو خود بھی کمزوری کا شکار ہو چکا تھا، چلا کر بولا، یہ صحرا ہمیں مار دے گا، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ مگر واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ صحرا کے اتنے اندر آ چکے تھے کہ اب واپسی کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ احمد نے جاوید کو پانی پلانے کی کوشش کی مگر پانی کا ذخیرہ انتہائی محدود تھا اور جاوید کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ شام تک جاوید نے آخری سانس لی اور ان کے سامنے دم توڑ دیا۔ جاوید کی موت نے باقیوں کے دلوں میں شدید خوف پیدا کر دیا۔ خالد جو اب تک امید کے سہارے چل رہا تھا رونے لگا۔ وہ کہنے لگا، ہم سب یہاں مر جائیں گے، ہمیں واپس جانا چاہیے تھا۔ مگر اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ جاوید کی لاش کو ریت میں دفن کرنا ایک دردناک تجربہ تھا۔ انہوں نے اسے ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے دفن کر دیا اور اس کے نشان پر پتھر رکھ دیے تاکہ ہوا اسے نہ اڑا لے۔ جب دفن کرنے کا کام مکمل ہوا تو رات ہو چکی تھی اور ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ اس رات پہلی بار انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ کا سامنا کیا۔ جب سب سونے کی کوشش کر رہے تھے، خالد اچانک چیخ مار کر جاگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ کانپتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کچھ دیکھا، وہاں کوئی ہے اور ہمیں دیکھ رہا تھا۔ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب تھکن اور پیاس کا نتیجہ ہے، مگر خالد کا اصرار تھا
کہ وہ ایک سایہ دیکھ چکا ہے جو ان کے خیمے کے باہر کھڑا تھا۔ رات کے سناٹے میں انہیں بھی کبھی کبھی ریت پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی، مگر جب وہ باہر جا کر دیکھتے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پر اسرار آوازیں اور عجیب و غریب سرابوں نے ان کے دلوں میں مزید خوف پیدا کر دیا۔ کبھی کبھی انہیں دور ریت کے ٹیلوں کے پار پانی کا سراب نظر آتا اور کبھی کوئی انسانی شکل، مگر جب وہ اس کے قریب جاتے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں میں اب یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ یہ صحرا ان کے ساتھ کھیل رہا ہے اور انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اگلے دن جب وہ اپنی آخری سانسوں پر چل رہے تھے، اچانک انہیں دور سے ایک پرانا شہر دکھائی دیا۔ ریت میں آدھی دفن عمارتیں، شکستہ دیواریں اور ایک عجیب سا سکون ان کے سامنے تھا۔ احمد کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ وہ چلا کر بولا، یہی وہ جگہ ہے، ہم پہنچ گئے۔ مگر باقی تینوں اب تک بے حد تھک چکے تھے۔ سلیم اور خالد، جن کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور جسم گرمی سے جل رہے تھے، چلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ احمد کو دیکھتے ہوئے بولے، ہم میں اب مزید چلنے کی طاقت نہیں۔ مگر احمد نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ خزانہ اور پانی اسی شہر میں چھپے ہیں۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عجیب و غریب خاموشی کا راج تھا۔ جیسے جیسے وہ شہر کے اندر داخل ہوئے، وہاں کی فضا میں ایک عجیب بوجھ محسوس ہونے لگا۔ پرانی عمارتوں کی دیواروں پر قدیم نقوش کندہ تھے جنہیں احمد پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے شہر کے اندر ایک قدیم کتبہ دیکھا جس پر کچھ پر اسرار الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ احمد نے غور سے پڑھا اور وہ جو پڑھ پایا اس نے اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت تھم جاتا ہے اور روحیں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی ہیں۔ یہ پڑھتے ہی احمد کا دل بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لغت زدہ شہر میں پھنس چکے ہیں اور یہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ جیسے ہی وہ یہ بات باقیوں کو بتانے کے لیے مڑتا ہے، ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے گرد گھومنے لگتا ہے اور انہیں ریت کے نیچے کچھ حرکت محسوس ہوتی ہے۔ رات آہستہ آہستہ اترنے لگی اور اس کے ساتھ موت کا سایہ ان کے قریب آنے لگا۔ سلیم، جو اب تک خزانے کی تلاش میں مگن تھا، اچانک چیخ مار کر گرا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور جسم بے جان ہو چکا تھا۔ خالد چیختے ہوئے دور بھاگنے لگا، مگر ریت نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ احمد اب اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ شہر ان سب کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور آنکھوں میں خوف اور پچھتاوا بھر گیا۔ آخر کار احمد بھی زمین پر گرتا ہے اور اس کے جسم کو ریت تیزی سے ڈھانپ لیتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ بھی ریت میں دفن ہو جاتا ہے اور صحرا کی بے رحم وسعتیں ایک بار پھر خاموش ہو جاتی ہیں۔ ریت کا طوفان سب کو نگل لیتا ہے اور وہ قدیم شہر ایک بار پھر اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑا رہتا ہے، اپنے اگلے شکار کا انتظار کرتے ہوئے۔ آخر میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔